من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض وضعها للانام فیها فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الرحمن کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ ان آیات میں رب کائنات نے اپنے مختلف نعمتوں کا، اپنی قدرتوں کا، اپنے کرشموں کا بیان فرمایا ہے تاکہ جن و انس اس سے مستفید ہو کر اپنے رب کے شکر گزار بنیں، اس کی اطاعت اور بندگی کو اختیار کریں۔ یعنی یہ سارے احسانات، یہ ساری قدرتیں، کرشمے جو بیان ہوئے ہیں، اس سے جن و انس سبھی مستفید ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ والارض وضعها للانام، زمین کو مخلوقات کے لیے اس نے بنایا۔ یہ لفظ انام تمام ذی روح مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمام ذی روح مخلوقات کے لیے بنایا ہے۔ فیہا فاکہۃ، اس میں طرح طرح کے پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ یعنی دیکھیں کس طرح سے اپنی نعمتوں کی طرف اللہ متوجہ فرما رہا ہے کہ رنگ میں مختلف ہیں، ذائقے میں مختلف ہیں، تاثیر میں مختلف ہیں، شکل میں مختلف ہیں۔ کس کے لیے ہیں یہ سب؟ والنخل، اور یہ کھجور کے درخت اس نے پیدا کیے، ذات الاکمام، کہ جو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اس کے کس طرح سے دیکھیں اس کے اندر پھل آنے کا عمل ہے۔ ذرا غور کرو کہ کس طرح سے وہ اس کے اندر پیدا کر رہا ہے۔ ایک خشک سا تنا ہے کہ جو بالکل ایسا نظر آتا ہے کہ بے جان ہوگا، لیکن اس کے اوپر سرسبز کس طرح سے اس کا سر ہے اور اس میں وہ پھل لگا رہا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اسی طرح سے غلے پیدا کیے اس نے طرح طرح کے، گندم ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، دالیں ہیں، یہ دیکھو یہ سب غلے ہیں یہ۔ والحب ذو العصف والریحان، جس میں بھوسا بھی ہے اور دانہ بھی ہے۔ بھوسا مویشیوں کے لیے، جانوروں کے لیے، اور دانہ انسانوں کے لیے۔ یعنی کس طرح سے اس نے تمہارے لیے تمام کیا ہے، یعنی کس طرح سے اس نے اپنی یہ نعمتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس، تکذبان تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دونوں مراد ہیں جن اور انس اس میں۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اعلیٰ کا لفظ وسیع المعانی ہے، مختلف مفہوم ہے، یعنی جس طرح کی نعمت کا ذکر کیا ہے اسی لحاظ سے اس کا مفہوم بھی۔ کہیں محض نعمت ہے تو نعمت، کہیں قدرت کا اظہار فرمایا ہے انسان کے لیے تو قدرت، کہیں اس نے احسان کو واضح کیا ہے تو وہاں اس کا مطلب احسان ہے۔ تو فرمایا ہے کہ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور پھر اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح سے، خشک گارے سے پیدا کیا اس نے۔ یعنی پہلا انسان جو اس نے بنایا، اس نے جو مختلف مراحل قرآن مجید نے بیان کیے ہیں کہ یہ ہے کہ تراب ہے، مٹی ہے، پھر تین،
گارا ہے جس میں پانی اور مٹی دونوں شامل ہیں، پھر طین لازب ہے یعنی وہ گارا لیسدار شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ کالفخار ہے یعنی خشک ہو جاتا ہے ٹھیکرے کی طرح سے۔ تو یہ مختلف مراحل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں کہ انسان کو ہم نے اس طرح سے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جن انہیں ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، آگ کی لپٹ سے یعنی ناری مخلوق ہے یہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کتنی اس کی قدرت ہے کہ انسان کتنا ایک باصلاحیت انسان ہے، کہاں سے اس کا آغاز کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کس طرح سے اس کی نسل کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اور اسی طرح سے جنات میں بھی نر مادہ دونوں ہیں، ان کی نسل کا ایک سلسلہ ہے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، اور وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے، یعنی ساری کائنات کا رب وہ ہے۔ اب زمین کے لیے دو مشرق اور دو مغرب، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گرمیوں کے طویل دن اس کی مشرق اور مغرب، اور سردیوں کے چھوٹے دن اس کی مشرق اور مغرب، اس لیے یہ تثنیہ کے صیغے استعمال کیے ہیں کہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب، یعنی سردیوں کے ہوں یا گرمیوں کے ہوں، وہی رب ہے ان سب کا۔ اور رب کے مفہوم میں تین چیزیں شامل ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مالک ہے اپنی مخلوقات کا، دوسرے یہ ہے کہ اس کا رب ہے یعنی نشو و نما دینے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، اور تیسرا مفہوم اس میں یہ ہے کہ وہ حکمران بھی ہے اپنی مخلوق کے اوپر، حکمرانی بھی کر رہا ہے۔ تو جب بھی ہم رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے اندر یہ مفہومات اجاگر ہو جانے چاہیے کہ ہمارا مالک بھی وہ ہے، ہمیں پرورش دینے والا بھی وہ ہے، ہمارے اوپر حکمران بھی وہ ہے۔ ہم دیکھیں کہ اس کے حکم کو ہم بجا لا رہے ہیں کہ نہیں بجا لا رہے ہیں۔ پھر کیا ہم نے اس کو رب مانا اگر ہم اس کی حکمرانی کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے، اس کو اپنے معاملات میں اپنا حاکم نہیں بناتے، تو پھر کیسا ہمارا عقیدہ ہے اس کے بارے میں؟ تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، دو سمندر اس نے چھوڑ دیے باہم ملے ہوئے۔ اب دیکھیں یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک اوٹ بھی حائل ہے، لیکن لا یبغیان، وہ تجاوز نہیں کرتے حد سے، وہ بغاوت نہیں کرتے وہاں پر۔ مراد یہ ہے کہ سمندر کے اندر دونوں قسم کی لہریں چلتی ہیں، میٹھے پانی کی بھی کھارے پانی کی بھی، ایک ہی سمندر ہے، اس میں دونوں طرح کی یہ لہریں موجود ہیں، لیکن لا یبغیان، وہ آپس میں تجاوز نہیں کرتے، اپنا تشخص زائل نہیں کرتے، تشخص قائم رکھتے ہیں، یعنی میٹھا پانی میٹھا رہتا ہے، کھاری پانی کھاری رہتا ہے، حالانکہ دونوں باہم ملے ہوئے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اپنی حیثیت قائم رکھتے ہیں۔ یہ کس کے حکم سے ہے؟ کس کی قدرت سے ہے؟ اور سمندر میں سفر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ میٹھے پانی کی جگہ سے میٹھا پانی حاصل کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہاں میٹھا ہے یہاں کاری ہے۔ تو فرمایا کہ مرج البحرین، اس نے دو سمندر چھوڑ دیے، اور پھر یہ کہ یلتقیان، لقا ملاقات کو کہتے ہیں، آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، لیکن بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک اوٹ حائل ہے، لا یبغیان، جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ کتنی اس کی قدرت ہے، یعنی تم اپنے رب کی قدرتوں کو پہچانو تو صحیح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا کیا کرشمے ہیں اس کے اس کائنات کے اندر کہ تم پوری طرح سے ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا پھر ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ شکر گزار بن کر رہیں، اس سے بغاوت نہ کریں۔ دیکھیں پانی بغاوت نہیں کر رہا، جو سمندر کے اندر جو بے جان چیز ہے اس کے ضابطے کی پابندی کر رہا ہے، تو تم عقل و شعور تمہیں عطا کیا ہے، تم کیوں بغاوت کرتے ہو؟ تم کیوں نہیں پہچانتے اس کے کرشموں کو، اس کی قدرتوں کو، اس کے احسانات کو، اس کی نعمتوں کو؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور دونوں سے ہی، منہما، ان دونوں سے ہی تم کیا کرتے ہو؟ نکالتے ہو
موتی اور مونگے طرح طرح کے یہ سمندر سے حاصل کرتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس ہے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو فراموش کرو گے. کیسے اس نے احسان کیا ہے تم پر کہ یہ موتی اور مونگے نکلتے ہیں. اور فرمایا یہ کس لیے نکلتے ہیں. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذوق حسن رکھا ہے، ذوق جمال رکھا ہے، شوق حسن رکھا ہے. تو ان ذوق اور شوق کی تسکین کا سامان بھی کیا ہے، ساتھ ساتھ کہ اس نے زینت کے سامان پیدا کیے ہیں انسان کے لیے. تو پھر اسے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ نہیں آئیے کہ ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے رب سے سرکشی اختیار نہ کرے، اس کا شکر گزار بن کر رہے. اور پھر اور قدرت کی طرح وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ، اور اسی نے یہ جہاز اٹھا دیے ہیں سمندر میں کل آلام پہاڑوں کی طرف سے. یعنی سمندر میں یہ جہاز پہاڑوں کی طرف سے جو کھڑے ہوتے ہیں، تمہاری کتنی بڑی ضرورت کو پورا کیا ہے اس نے. یعنی انسان سمندر میں ان جہازوں کے ذریعے سے، بحری جہازوں کے ذریعے سے سفر کرتا ہے، تجارت کرتا ہے. آج بھی دنیا میں ملکوں کے درمیان 80% سے زیادہ تجارت سمندری ہے. یہ جہاز لے کر جاتے ہیں، ان کے ذریعے تجارت ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو کتنا خرچ آئے، چیزیں کتنی مہنگی ہو جائیں. یہ ہوائی سفر کے ذریعے جائیں یا اور زمینی سفر کے ذریعے سے جائیں. تو فرمایا کہ یہ سب اسی کے کرشمے کہ اس نے جہاز کس طرح سے بلند کر دیے ہیں یہ سمندروں کے اندر، جیسے پہاڑ کھڑے ہوں اور تم انہیں دیکھتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرو گے. کتنے بڑے احسان اس نے کیا ہے. تو محترم بھائیو، یہ ساری صورت مبارکہ آگے کچھ اور انداز میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے. یہاں ان آیات میں، یعنی یہ آیت 10 سے لے کر 25 تک آیات تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کرشمے، احسانات یہ جو ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے، جن سے جن و انس دونوں مستفید ہو رہے ہیں. اور یہ کہ کفر اور ایمان کا اختیار رکھنے کے باوجود اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کفر کو چھوڑ کر ایمان کے راستے کو اختیار کرتا ہے. یہی ہماری آزمائش ہے. اللہ تعالی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم دمر اعداء الدین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.